اللہ پاک کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ہمیں عظیم کتاب اور عظیم رہنما آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ جیسی ہستی عطا کی۔ میرے دوستو، اس میں کوئی شک نہیں، قرآن سے بڑھ کر کوئی کتاب نہیں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی لیڈر نہیں۔ تو عزیز دوستو، میں اس وقت جس موضوع پہ بات کرنا چاہتا ہوں، موجودہ ملک کی صورتحال میں جو میں دیکھ رہا ہوں، بہت زیادہ افراتفری اور نفرت کی سیاست پھیلائی جا رہی ہے، جو کہ کسی بھی طرح ہمارے ملک کے لیے قابل برداشت نہیں۔ تو عوام الناس اور سیاستدانوں سے میری یہی التماس ہے کہ وہ آپس میں مل بیٹھ کر سیاست کریں، لڑائی جھگڑا یا نفرت نہ ایک دوسرے میں پھیلائیں۔ اب اس قدر لوگوں میں، گلی محلوں میں نفرت پھیلائی جا رہی ہے عوام الناس میں کہ ان کو رشتہ داریاں تک بھول گئی اور سیاست ہو رہی ہے۔ تو میرے بھائی، میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ایک چیز کو یاد رکھو، جو آدمی جس میں صبر نہیں وہ مدبر نہیں، اور جو مدبر نہیں وہ سیاستدان نہیں ہو سکتا، اچھا سیاستدان۔ تو میرے بھائی، جس کو بھی اللہ نے جو عطا کیا، جس طرح ہوتا ہے حالات کے مطابق صبر سے اگر کام لیا جائے تو صبر والے ہمیشہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں، عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو انہوں نے صبر نہیں کیا اور مزید ان کو سال ڈیڑھ سال کا موقع نہیں دیا اور سر پکڑ دوڑے اور شروع ہو گئے اتارو اتارو اتارو، ملک کو ایجیٹیشن اور ڈیسٹیبلائز کر دیا گیا۔ اب جب کہ یہ آ گئے تو خان صاحب یہ کر رہے ہیں۔ بھائی، یہ سیاست آپ کب تک دیکھو گے؟ میرے نوجوانوں، میرے دوستوں، میرے عزیز ہم وطنوں، ایک بات یاد رکھنا، انسان کے پاس ٹوٹل 4 دور ہوتے ہیں۔ پہلا دور ہوتا ہے 1 سے 20 سال تک کا، جو سمجھنے کا اور علم حاصل کرنے کا ہوتا ہے، اور دوسرا دور ہوتا ہے 20 سال سے لے کر 40 سال تک کا۔ دوستو، یہ دور وہ دور ہوتا ہے انسان پہ جس میں انسان نے عمل کرنا ہوتا ہے اور عمل کر کے لوگوں کو دکھانا ہوتا ہے اور ملک و قوم کی خدمت کرنی ہوتی ہے۔ اور 40 سے 60 سال وہ دور ہوتا ہے جس میں انسان عمل خود بھی کرتا ہے اور ساتھ دوسروں کو عمل کی تلقین بھی کرتا ہے اور ان کو ملک و قوم کی بہتری کے لیے مشورے بھی کرتا ہے، خدمت بھی کرتے ہیں ملک کی۔ اور چوتھا دور جو ہوتا ہے 60 سے 80 سال کا، وہ میرے بھائی دور بیٹھ کر دیکھنے کا اور لوگوں کو تھوڑی بہت ہدایت کرنے کا ہوتا ہے۔ فزیکلی وہ اس میں کوئی شمولیت زیادہ اختیار بوڑھے لوگ نہیں کر سکتے۔ تو عزیز دوستو، ہم اس طرف نہیں جاتے کہ ہماری جو مائیں ہیں ماشاءاللہ بچپن میں بچے کو اسلامی تعلیمات اور دنیاوی تعلیمات کے بعد اس کو چاہیے کہ وہ پہلی درسگاہ ہے ماں اور باپ، وہ بیٹے کو سمجھا دیں کہ ہمارے علاوہ اس ملک میں جو ملک ہے یہ ہمارا باپ ہے، یہ جو ارض پاک ہے یہ ہماری ماں ہے، اس کا بھی احترام ہم پر لازم ہے اور ملک کے قانون کی پابندی بھی ہم پر لازم ہے۔ تو یقین جانیں، اگر سب ماں باپ، والدین یہ اس طرح آغاز کر دیں بچوں کی تربیت کا، تو 70 سے 80% نوجوان محنتی اور محنت سے کمانے کا سوچیں گے، ادھر ادھر کی باتوں کو چھوڑ دیں گے، ملک سے وفا اور ارض پاک سے محبت شروع ہو جائے گی۔ اور جب میرے ملک کے لوگ، میری ملک کی عوام اپنی ذاتیات کو چھوڑ کر ملک و قوم کے وفادار اور محب ہو جائیں گے، تو میں دعوے سے کہتا ہوں 10 سال 20 سال بعد میرا ملک صفِ اول کے ملکوں میں آ جائے گا۔ بدقسمتی سے میرے ملک کو کس طرح لوٹا جاتا ہے، یہ کوئی ایک نہیں لوٹنے والا، بہت لوٹنے والے آتے ہیں۔ میرے خیال سے ملک میں جو برطانوی جمہوری نظام ہے، سب سے بڑا اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے اور اس نے ہماری بربادی کے سب سے بڑا حصہ دار یہ نظام ہے، جس کے تحت آج دیکھ لیں ہم کتنے بڑے قرضے کے نیچے آ چکے ہیں، مہنگائی کہاں پہنچ گئی ہے، نہ قرضہ اترنے کا نام لیتا ہے، نہ مہنگائی کم ہونے کی نام لیتی ہے۔ حکمران کئی آتے ہیں 2007 سے لے کر 2002 سے لے کر 2022 تک، بالخصوص 20 سالوں میں ملک جو نقصان کر چکا ہے یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میری عوام الناس سے یہی
میں امید کرتا ہوں اور اپیل ہے کہ اپنے سیاستدانوں کو سمجھائیں کہ اس ملک کو افراتفری اور نفرت سے نکالنے اور محبت کی فضائیں قائم کرتے ہوئے ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرے اور ایک دوسرے سے محبت سے پیش آئے۔ سیاست محبت سکھاتی ہے، نفرت نہیں، اور نفرت کی سیاست کو بند کر دینا چاہیے۔ اب بات بند ہونی چاہیے نفرت کی، اور ملک و قوم کے لیے وہ بات کریں جو سب کے مفاد میں، ذاتی مفاد کو چھوڑے ملکی مفاد کو آگے رکھیں۔ یہ میری سیاستدانوں سے بھی اپیل ہے اور عوام الناس سے بھی اپیل ہے۔ میں اسی اپیل کے ساتھ آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔